میں یہاں آپ کیلاش قبرستان پہنچ گیا ہوں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کیلاش کمیونٹی کا ایک نوجوان کھڑا ہے، اس حوالے سے ہم پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ آپ کا نام؟ طاہر پرویز۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ قبرستان کب کا ہے اور اس میں مردے کیسے دفناتے ہیں، اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں تھوڑی بتائیں۔ یہ تو پرانے زمانے کا قبرستان ہے، پہلے اس طرح کرتے تھے ڈر کی وجہ سے، جو ادھر سے افغان سے آتے تھے، ادھر تھوڑا لڑائی چلتا تھا، تو ہمارے جو آباء و اجداد اوپر پہاڑوں میں رہتے تھے، تو ڈر کی وجہ سے شام کے ٹائم پہ آ کے یہاں دفنا کے وہ چلا جاتے تھے، دفناتے نہیں تھے، اوپر رکھتے تھے۔ تو ابھی تو سچویشن صحیح ہے، تو ابھی دفنا رہے ہیں، پہلے دفناتے نہیں تھے اور اسی طرح اوپر چھوڑ کے جاتے تھے۔ یہ بہت قدیمی قبرستان ہے اور صرف یہ کرکال بمبرید میں ہے۔ نہیں، یہ سنا ہے کہ پہلے تو ان کا بندوق ہوا اور کوئی زیورات ہوئے، یہ ہوئے، یہ ان کے ساتھ رکھتے تھے۔ جی بالکل، جی بالکل، یہ بات درست ہے، پہلے اس طرح کرتے تھے، ابھی بس وہ کم کیے ہیں، پہلے اس طرح کرتے تھے، اس کے جو بھی سامان ہوتے تھے، ہتھیار، ویپنس جو بھی ہوتے تھے، اپنے اس کے ساتھ ادھر دفناتے تھے۔ وہ یہاں کے جو ٹورسٹ جو اور کوئی بندے آ کے شام کے ٹائم پہ وہ نکال کے لے کے جاتے تھے، اب اس طرح نہیں کر رہے، ابھی اس کے پاس جو ویپنس ہے وہ نہیں رکھتے ہیں، پہلے رکھتے تھے، ابھی وہ نہیں رکھتے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے یہاں پر یا مرتی ہے، تو آپ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور ڈھول ڈھماکے بجا کے اس کا استقبال کرتے ہیں، یہ کیا مسئلہ؟ ہمارا اس طرح کنسپٹ ہے کہ ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم پہ بھی ہم خوشی مناتے ہیں، جب وہ فوت ہوتا ہے اسی ٹائم پہ بھی ہم خوشی خوشی سے اس کو دفنا دیتے ہیں۔ جی سر۔ تو اس میں غم کا کوئی وہ نہیں؟ غم بھی اس کا ہمارا ایک الگ وہ ہے، وہ غم بھی مناتے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ریلیٹیوز جو کیلاش ویلی سے جو آتے ہیں یہاں پہ، وہ ڈھول بھی بجاتے، وہ ہمارا ایک رسم ہے سر۔ یہ رسم جو ہے 3 دن تک جاری رہتا ہے؟ نہیں، یہ پہلے 3 دن تک کرتے تھے، ابھی 1 دن ہے، ابھی 1 دن میں دفناتے ہیں سر۔ جی اچھا، تو اس کے لیے یہ سنا ہے کہ لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، خرچہ اس کی پوری زندگی کا جو اس نے کمایا ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے، یہ بات؟ جی بالکل سر، اس طرح پہلے اس طرح ہوتا تھا، جس گھر میں فوتگی ہوتی تھی وہی گھر والا سارا خرچہ افورڈ کرتا تھا، اب اس طرح ہے کہ سارے گاؤں والے مل کے اس کے ساتھ خرچہ اٹھاتے ہیں، تو اتنا خرچہ نہیں آتا ہے سر۔ پہلے جس گھر میں فوتگی ہوتی تھی وہ گھر والا جتنا بھی خرچہ، جتنا بھی کاسٹ آئے فوتگی میں، تو وہ اکیلا وہ افورڈ کرتا تھا۔ ابھی جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے، جس گاؤں میں فوتگی ہوتی ہے، وہ سارے گاؤں والے مل کے اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ آپ کے جو مذہبی قاضی وغیرہ جو ہیں، ان کا اس میں کوئی رول ہوتا ہے؟ کیا رول ہوتا ہے؟ وہ قاضی لوگ یہ فوتگی کے ٹائم پہ اور یہ فیسٹیول کے ٹائم پہ وہ سارے گاؤں والوں کو الرٹ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ فوتگی ہوئی ہے اور اس جگہ پہ جانا ہے، اور فیسٹیول اس ڈیٹ کو ہوتا ہے اور اس ڈیٹ پہ ادھر جانا ہے۔ قاضیوں کا یہ سارا کام، جو فوتگی اور یہ فیسٹیول، یہ پورے قاضیوں کے ہاتھ میں، وہ یہ کرتے ہیں۔ تو یہ کمیونٹی سے عوض میں کوئی قاضیوں کو کچھ دیتی ہے؟ نہیں، سرکار کی طرف سے انہیں سیلری ملتا ہے سر، باقی گاؤں میں اس کو کوئی وہ نہیں ہے۔ باقی ہم قاضیوں کے ہم مانتے ہیں قاضیوں کو، کیونکہ قاضی یہ اتنے سارے کام قاضی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا فیسٹیول ہوتا ہے تو وہ ادھر نیچے گاؤں میں جاتے ہیں کہ کل ہمارا فیسٹیول، اور جو فوتگی ہوتی ہے تو یہ جس طرح کے یہ اس کے تعریف کرتے ہیں، یہ قاضی لوگ کرتے ہیں سر، اور ڈھول بجاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں ساتھ۔ ہمارے یہاں اس طرح ہے کہ جب فوتگی ہوتی ہے تو 7 دن تک سوگ مناتے ہیں، پھر اس کو دفنانے کے بعد پھر ہم 7 دن جس گھر پہ فوتگی ہوتی ہے ادھر ہم 7 دن تک بیٹھتے ہیں۔ 7 دن تک جی۔ 3 دن نہیں مناتے؟ 3 دن اس طرح ہے کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا، 3 دن ڈھول بجاتے تھے اور 40 کے 50 بکرے ذبح کرتے تھے، 3-4 بیلیں ذبح کرتے تھے، تقریباً 100-50 من یہ آٹا خریدتے تھے، بہت خرچہ آتا تھا۔ اس وجہ سے ابھی تھوڑا اخراجات کم کیے ہیں، تقریباً 20-30 بکرے ذبح کرتے، 3-4 بیل ذبح کرتے، وہ سارے گاؤں والے مل کے ذبح کرتے، پھر 1 دن میں دفناتے، 7 دن تک جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے اس گھر میں بیٹھتے ہیں۔ پھر اور یہ بھی سنا ہے کہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے، جو جب وفات پا جاتا ہے، بالکل، تو اس کے بہت زیادہ بکریاں وہ ذبح ہوتی ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، اس طرح وہ بس برابر جتنے یہ تو ایک وہ نہیں ہے، اخراجات جو ہے نا یہ لوگوں کو دیکھ کے دے دیتے ہیں کہ کتنے بندے ہیں، یہ اخراجات پورا کرتا ہے کہ نہیں، یہ اس طرح بڑا چھوٹا اس میں کوئی رول نہیں۔ ایک انگریز نے یہاں پر جو ہے جورڈی اس کا نام تھا، جورڈی نے بالکل کیلاش مذہب قبول کی تھی، تو وہی پھر وفات پا گیا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے سنا ہے کہ افغانستان نورستان سے بھی
بیل لائے تھے، سب کچھ لائے تھے؟ نہیں سر، یہ ہمارے گاؤں کا، وہ ہمارے گاؤں میں رہتا تھا، یہ اوپر کیلاش ہوٹل میں وہ رہتا تھا ہمارے ساتھ، بہت 4 5 6 7 سال اس نے گزارا تھا۔ وہ اسلام، وہ ہمارا مذہب اس طرح ہے کہ غیر مسلم، وہ بھی نان مسلم ہے، تو ہمارے ساتھ وہ رہتا تھا۔ پھر اس کا یہاں پہ فوتگی ہوئی، اس کو مارا گیا، تو اس کے لیے بھی ہم وہی کیا جو کیلاش کلچر میں کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے ڈول بجائے، بکریاں ذبح کی، اور سارے کیلاش ویلی کو ادھر اکٹھا کیا، وہی کیا جو کیلاش بندے فوت ہوتا ہے، اسی طرح اس کو بھی ہم نے دفنا دیا سر۔ تو اس نے جب کیلاش مذہب قبول کی تھی، جی تو آپ اس کو آپ لوگوں نے ادھر دفنایا ہے، بالکل۔ کہتے ہیں وہ ابھی آپ لوگوں کا کوئی پیر قسم کا بن گیا تھا؟ نہیں یہ بات سر، ہے؟ نہیں وہ ادھر ایک ریسرچ کے طور پہ آیا تھا، وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ ریسرچ کرتا تھا، یہ ہمارے یہاں پہ ریچ ہوتے تھے، اور ریچ کے اوپر یہ پہاڑوں پہ وہ ریسرچ کرتا تھا، اچھا۔ تو اسی دوران اس کی فوت ہوئی، تو ہم نے اس کو اپنے طریقے سے دفنا دیا، سارے کیلاش ویلی اس کو سے اکٹھے پہلے کیا۔ اس نے کیلاش مذہب قبول کیا؟ بالکل سر، بالکل، اس سے وہ پہلے۔ کس طرح قبول کیا تھا؟ قاضیوں کے پاس آیا تھا؟ نہیں سر، وہ اس طرح ہے کہ ہم مسلم نہیں تھا، وہ بھی دنیا میں بہت سارے ایسے مذہب ہے، مسلم ہو گیا، اس کے علاوہ وہ بھی نان مسلم تھا، تو ہمارے ساتھ تھا، وہ نان مسلم تھا، ہمارے مذہب کو مانتا تھا، ہمارے ساتھ ہماری عبادت گاہوں میں آتا تھا، تو اسی طرح جو فوت ہوئی تو ہم نے اپنے طریقے سے اپنے کیلاش کلچر کے اس پہ اس کو دفنا دیا، اس کے جتنے بکرے ذبح کرتے اس کے لیے ہم نے ذبح کیا، اور جتنا خرچہ آتا تھا وہ خرچہ ہم نے اٹھایا اس کے لیے۔